ایک انسان کے جس نے تقلید اصلاً کی ہی نہیں ہے لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک ہے، مثلاً جیسے ایک انسان کا نکاح صحیح طریقے سے پڑھایا گیا ہو لیکن اس نے تقلید نہ کی ہو، تو اس کے اس نکاح کا اور باقی اعمال کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہ سوال بھی اہم ہے، اور یہ اس وجہ سوال پیدا ہوتا ہے چونکہ توضیح المسائل میں یا دیگر رسالے کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ ہر عمل بغیر تقلید کے باطل ہوتا ہے، ہر عمل، چاہے اس عمل کا تعلق جو ہے وہ انسان کے معاملات سے ہو یا انسان کی عبادت سے ہو۔ اب عمل میں ظاہری بات ہے نکاح بھی آ جاتا ہے، جنازہ بھی آ جاتا ہے، نماز اور وضو بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ پورا مسئلہ نہیں پڑھتے۔ اب جب عمل باطل ہے تو کیا باطل عمل کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ باطل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم جاتے ہیں منہاج الصالحین میں مسئلہ نمبر 2، وہاں پہ کیا لکھتے ہیں سید سیستانی کہ عمل و غیر المجتہد بلا تقلید ولا احتیاط باطل بمعنی، کہ بغیر تقلید کے عمل باطل ہے، لیکن کس معنی میں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہ لا یجوز لہ الاجتزاء بہ، کہ اس مقلد کے لیے، اس مکلف کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے عمل کو کافی سمجھ لے اور کہے کہ بس میرا عمل کافی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ مجھے بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عمل کو کافی سمجھ لے جب تک کہ اسے علم اور یقین حاصل نہ ہو جائے کہ میرا عمل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر اسے یقین حاصل ہو گیا کہ میرا عمل صحیح تھا تو پھر تو کیا ہو گیا، اس کا عمل صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ باطل یعنی اس کا عمل کافی نہیں ہے اس کے لیے، اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ کب اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل تو غلط تھا، اور وہ اس کے اندر غلطی بھی ایسی تھی کہ اس کے بعد اس کی قضا کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ ہم نماز کے احکام میں آئیں گے کہ نماز کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تعاد الصلاۃ، کہ اس میں نماز کو آپ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، اگرچہ اب غلط ہو گئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رکن کے علاوہ، رکن کے علاوہ کوئی نماز میں چیز غلط ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ نماز کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر وہ رکن کی غلطی ہے تو پھر وہاں نماز کو کیا دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندے نے عمل صحیح کیا ہے، جب عمل صحیح کیا ہے تو اس کا عمل ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بغیر تقلید کیا، اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت؟ کیونکہ تقلید ایک وسیلہ تھا۔ کس بات کا وسیلہ تھا؟ تاکہ یہ بندہ معصوم کے حکم کے مطابق، معصوم کے رہنمائی کے مطابق عمل انجام دے۔ لیکن اب اس نے تقلید نہیں کی تو تکا لگ گیا، اس کا اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کا عمل ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عمل جب صحیح ہے تو وہ کیوں باطل ہوگا؟ لہٰذا اسی وجہ سے جب آپ تقلید کی تعریف پہ غور کرتے ہیں سید سیستانی کی منہاج مسئلہ نمبر 4 میں، تو انہوں نے کیا لکھا تھا کہ تقلید کیا ہوتی ہے کہ آپ کا عمل کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق چلا جائے۔ کون سا مجتہد کہ جس کا فتویٰ حجت ہوتا ہے، یعنی جو جامع شرائط ہے، اس کے مطابق چلا جائے اور آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ آپ کا عمل اس کے فتویٰ کے مطابق تھا، تو یہ تقلید ہے۔ یعنی اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں، ہم کہیں گے کہ اس کے والد کا جو نکاح ہوا تھا، اس کے جو نانے کا نکاح ہوا تھا، اس کے دادے کا نکاح ہوا تھا، کیا وہ نکاح سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق تھا یا مطابق نہیں تھا؟ ہم کہیں بالکل مطابق تھا۔ عربی میں نکاح پڑھا گیا، سیگے پڑھے گئے، گواہ موجود تھے، جتنے بھی شرائط ہیں ان کے مطابق ہوئے۔ جب ان کے مطابق ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے تقلید کر لی ہے۔ تقلید کیا؟ کیوں تقلید کی ہم نے تعریف کیا کی؟ تقلید کیا ہے کہ تطابق العمل، یہ آپ کا عمل جب بھی مجتہد کے فتوے کے مطابق بیٹھ جائے گا تو خود بخود تقلید ہو جائے گی، آپ چاہے نیت کریں یا نیت نہ کریں۔ اس کا تعلق نیت پیری مریدی کی طرح اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، بس ایشو یہ ہے کہ آپ جب عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میرا جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے انجام پایا ہے۔ اب سید ثانی نے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 2 میں 2 چیزیں لکھی تھیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ میرا عمل فقیہ کے فتویٰ کے مطابق تھا، پھر تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو یہ پتہ چل جائے کہ واقع کے مطابق تھا۔ واقع کے مطابق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس بندے کوئی ملاقات ہوگی امام وقت سے اور امام وقت نے آ کے بتا دیا کہ بھی آپ کا وضو اور نماز ٹھیک تھا، پھر ٹھیک ہے، لیکن فرضی سی صورتحال ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تقلید ایک وسیلہ ہے، مجتہد ایک وسیلہ ہے، مجتہد کے وسیلے سے معصوم کے حکم کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تو اگر ایک انسان کا عمل بالکل ٹھیک گیا ہے تو اس کا عمل صحیح ہے، وہ باطل